الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. صدق اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، میں آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ حسد کے بارے میں بتاؤں گا. حسد، یہ جو تلاوت کی ہے میں نے آپ کے سامنے سورت، یہ کینہ، حسد، بغض، جو بھی انسان کے سینے میں بڑی بڑی برائیاں، انسان کے سینے میں جو برائیاں ہیں ان سب کا علاج ہے اس کے اندر. یہ دو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، آخری دو صورتیں معوذتین. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ دونوں صورتیں اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے پھونک کے اپنے جسم پہ مل لیا کریں. تو ان میں ہر قسم کی جادو، ہر قسم کی حسد، نظر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نظر جو ہے یہ اتنی بری چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. یعنی اونٹ مر جاتا ہے یا اس کو ذبح کرتے ہیں، مرنے والا ہوتا ہے تو اس کو ہانڈی میں ڈال کے پکا کے کھاتے ہیں لوگ. اتنی خراب چیز ہے اونٹ، اتنا بڑا جانور، اس کو نظر لگے تو اس کو حالت خراب ہو جاتی ہے. تو انسان کا کیا ہوگا، اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے حسد. اور یہ نظر جو لگتی ہے یہ حسد کی وجہ سے لگتی ہے. اور یہ شیطان میرے اور آپ کی آنکھوں سے دوسروں کو نظر لگاتا ہے. جب ہم لوگ ماشاءاللہ نہیں کہتے کسی چیز کو دیکھ کر تو شیطان جو ہے وہ نظر لگاتا ہے. اور حسد بھی جو ہے شیطان سینے میں ڈالتا ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس وہ ہے، تمہارے پاس نہیں ہے. اس طریقے سے یہ باتیں شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے، اور پھر انسان حسد کرتا ہے دوسرے اپنے بھائی سے، اور پھر ہلاک ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسد ایسے نیکیوں کو کھاتی ہے جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھاتے ہیں، اور ایمان میں کیا مزے ہیں. یہ حسد اتنی خراب چیز ہے، پورے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کیسے بڑھتا ہے اور حسد کیوں کریں ہم؟ اس کو اللہ نے دیا، آپ بھی اللہ سے مانگے، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا. قرآن پاک میں فرمایا آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ اس سے بھی یہ چھن جائے یا اس کو یہ کیوں ملا؟ اس میں اللہ یہ سوچنا گناہ ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ جو کچھ بھی جس کو دیا اللہ نے اللہ دیا. تعالیٰ کو دل سے مانتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں اس دل سے سے مانتے ہیں. بغض دل اور سے کینہ اور حسد رکھنے والے؟ ایمان لانا. ہم کیوں رکھیں اس سے حسد اور کینہ؟ زبان سے ہم بھی مانگیں، ہم بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے گا. مسلمان ہو جاتا ہے، ہمارا بھی رب ہے، اس کا بھی رب ہے. نہیں بنتا جب تک کہ وہ دل سے نہ. حسد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ یہ بہت بری چیز اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کے کتابوں کو، رسولوں کو، نبیوں کو کہو کہ میں دل سے انسان مان لیتا ہے، فلک تو کے وہ رب کی مومن پناہ بن مانگتا جاتا ہے. اور وہ کب ہوتا اعوذ ہے؟ باللہ یعنی پناہ. کچھ لوگ رسول جب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا انسان کرتے آندھی طوفان بارش سے کہتے گھر میں آ جاتا ہے، یعنی وہ پناہ میں آ جاتا ہے، کل لم وہ اپنے گھر کی پناہ میں آ جاتا ہے. ولکن قولوا شیطان سے بچنے کے لیے، ان حسد، کینہ، بغض، جادو ٹونوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لو. وہ عرب لوگ، اللہ کی پناہ میں عرب لوگ، یہ بدو لوگ، اللہ تعالیٰ ایسے آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز اور سے کہتے بچا تھے ہم لوگ ایمان لے آئے. ہر چیز سے اللہ تعالیٰ نے بچا. فرمایا ان کو کہو کہ تم لوگ احسان مت کرو ہمارے اوپر، تم لوگ ایمان نہیں لائے. ہم لوگوں سے، تم لوگ انسانوں سے آج کل کے ابھی میں تک یہ کہتا تمہارے ہوں کہ دلوں ملک میں کے بچے جو ایمان داخل نہیں ہیں ہوا. وہ زیادہ سمجھدار ہیں. اگر تم اللہ ان اور کو رسول کوئی کی خطرہ محسوس فرمانبرداری ہوتا کرو ہے، گے، اللہ اور رسول کی سیدھا بات اپنی ماں مانو کی گے، طرف تو بھاگتے ہیں پھر اور اس کی اللہ ماں تعالیٰ تم لوگوں کو ایمان نصیب اپنے پروں میں چھپا لیتی ہے. جب تک انسان اللہ اور رسول کی فرمانبرداری نہیں کرتا، ان کی بات نہیں مانتا، ان کی بات پر عمل نہیں کرتا، ان کی بات پر یقین نہیں کرتا،
चिड़िया के وہ बच्चे مومن نہیں ہو سکتا. اپنی ماں کی طرف بھاگتے ہیں. مومن تب انسان بنتا ہے کہ جب اللہ اور پتہ ہے کہ یہاں ہمیں پناہ رسول ملے دل سے وہ مان لے یہاں ہمیں رزق ملے گا, کہ اللہ اور رسول یہاں سچ پر کہتے ہمیں ہیں, باقی حفاظت ساری ملے دنیا گی. جھوٹی ہے. اللہ اور رسول کی بات جو ہے ہم وہ لوگ ان آخری سے بھی بات بدتر ہو گئے کیا؟ اس کے بعد اور کوئی ہم لوگ بات قبروں نہیں. کی طرف بھاگتے ہیں, تو جب انسان کا پیروں ایسا کی طرف ایمان بھاگتے ہوتا ہیں, ہے, ایسے مولویوں کی طرف ایمان لے بھاگتے آتا ہے, ہیں, اللہ رسول کی ان کو بات چڑھاوے مان لیتا چڑھاتے ہے ہیں, دل سے اور فرما برداری اپنے کرتا ہے, غریب ہمسائے کو نہیں دیتے ہیں, تو پھر اللہ اپنے تعالیٰ غریب اس مسکین کو رشتہ دار کو نہیں دیتے ایمان ہیں, کا مزہ ادھر جا کے دیگے پکاتے ہیں, اس کے ان کو دل میں پیسے دیتے ایمان ہیں, کو چندے بٹھا دیتے دیتا ہیں. ہے, اس کو مزہ آتا ہے, ہم لوگ ٹیسٹ کیا آتا ہے. کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے کسی کو نہیں ایمان کا دیتے, مزہ ہے, ایمان کی حلاوت ہے ایک. تو پھر اللہ بھی ہمیں پناہ نہیں دے گا, ہمیں توفیق بھی نہیں دے گا کہ اللہ کی پناہ لیکن میں. اگر کوئی چکھ لے تو, اگر کسی کو اور نصیب جو ہو اللہ جائے, تعالیٰ پناہ دیتا ہے ایسی پناہ کوئی نہیں دیتا, کوئی نہیں دے سکتا. ایمان جس طرح ہر چیز کا ایک مزہ ہے, پانی کا الگ اللہ مزہ ہے, اللہ کی کھانے قسم کا ہے, الگ ایسی مزہ پناہ ہے, ہے کھانے میں بھی جو مختلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پناہ ان کے دی ہر ایک اللہ چیز نے کا الگ الگ ٹیسٹ ہے. کہ جو ان کے اس حارث طرح ایمان کا بھی ایک ان مزہ کو بھی ہے. کہا کہ تم بھی چاہو. تو جب ایمان کا مزہ آ جائے گا انسان, تو پھر ہر وقت وہ ایمان آج کتنے کی تیاری کرے گا, ایمان کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, اور اللہ ایمان تعالیٰ کو جس زیادہ کو کرے بچائے, گا, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں بھی کہتے ہیں جن رب رکھے قرآن کی ان آیتیں پڑھے گا, ان کو سمجھے گا, ان پر عمل کرے گا, اللہ مہربان, پڑھے گا, تو پھر گدھا بھی بڑھتا ہے اور پہلوان گھٹتا ہے. لیکن اللہ کی فرشتوں کا مہربانی ایمان حاصل ایک جگہ پر قائم ہے, نہ وہ گھٹتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کیسے مہربان ہوگا. اللہ تعالیٰ نبیوں کا ایمان, کہ اس سے پناہ نبیوں کا مانگی جو جائے, ایمان ہے وہ بڑھتا جاتا ہے, وہ کم نہیں ہوتا, وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے. میں اللہ کی ہم پناہ لوگوں کا مانگتا جو ہوں ایمان شیطان ہے مردود سے. وہ اگر ہم لوگ نیکیاں کریں گے, اچھے کام کریں گے, اور اس میں بھی بھلائیاں کریں گے, قرآن پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, تو ہم لوگوں کا ایمان بڑھتا لوگوں کے مالک کی خالق کی پناہ. اور اگر ہم لوگ برائیاں کریں گے تو ایمان کم ہوتا جائے گا, بلکہ نکل جاتا ہے ایمان دل سے, نکل جاتا ہے. جب زنا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, غلط کام کرتا ہے, ایمان دل سے نکل جو برائی اس نے اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ ایمان واپس آ جاتا ہے. جو اس نے پیدا کی ہے تو آزمائش کے لیے, اس ہر برائی سے پناہ. میرے بھائیوں, اپنے ایمان کی حفاظت کرو. کتنی زبردست صورت ہے یہ, دیکھو اس سے بڑی پناہ اور کیا ہوگی, فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا اور کیا ہوگی. ایک صحابی تھے, ان کو رسول اللہ صلی خود اللہ تعالیٰ نے کے نام بتائے تھے, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے. اس صحابی سے انہوں نے پوچھا کہ نام نہیں بتاؤ, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا کہ کسی کو یہ نام نہیں بتانا منافقوں کے. انہوں نے کہا مجھے نام نہیں بتاؤ, لیکن مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے. اور جو وسوسے ڈالتا ہے جس شخص کے بارے میں اس سے اللہ کی فرمایا رات کے اندھیروں سے, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو برائیوں سے, رات کو جو برائیاں ہوتی ہیں, اکثر برائیاں جس راستے سے وہ جاتے تھے, شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا تھا, بھاگ جاتا تھا. جادو, ٹونے, حسد, ایسا ان کا ایمان, نظر, اور وہ ہر اپنے چیز آپ کو اللہ کی پناہ منافق سمجھتے تھے. یعنی کہتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں, کیونکہ ایمان ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے اس سے کہ کہیں میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے, کہیں میں منافق حسد کرنے والے کی برائی سے. جب وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, جب وہ نظر لگانے لگے, بولنے لگے, حنظلہ منافق ہو گیا, کینہ بغض پیدا ہو رہا ہو منافق ہو گیا تمہارے خلاف, ابو بکر صدیق حسد پیدا ہو رہی ہو, دیکھا اس ٹائم میں اس سے اللہ کی پناہ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا پہلے سے پناہ, میرا ہر ایمان وقت یہ صورتیں پڑھا کرو, جب میں اکیلے رات کو یہ صورت پڑھ کے سویا کرو, یہ دونوں صورتیں پڑھا کرو, وہ حالت اپنے اوپر ہاتھ پھیرا کرو. ابو بکر صدیق نے کہا کہ میری بھی ایسی حالت ہے, چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں جا کے. اور جس کو اللہ پناہ دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اس کو اور کسی پناہ کی کوئی ضرورت. فرمایا کہ اگر تمہاری حالت ہر وقت ایمان کی ہو جائے, جیسے نبیوں پیغمبروں کی ہوتی ہے, اللہ سے دعائیں کرو, تو فرشتے زبان میں کرو, چلتے پھرتے گھومتے پھرتے, جہاں بھی کوئی مشکل ہو, لیکن جہاں بھی کوئی مصیبت ہو, ایمان سیدھا اپنے رب کو پکارو, اس کی پناہ میں, ایمان جو تھا اس کی پناہ پوری امت کا ایمان ایک طرف, اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک طرف. ایسا ہر شر سے میں تیری پناہ منظور, ہر مصیبت سے ایسا ان کو یقین تھا. پھر دیکھو آپ کو کیسے بچائے گا, ایسے یقین تھا کیسے اسباب جنت و جہنم کو اپنی آنکھوں سے, وہ مسبب الاسباب ہے, وہ اسباب کو پیدا کرتا ہے. ایسا یقین ایک اسباب سبب ہم بناتے ہیں, ایک اللہ بناتا ہے. ان کو ایسا, ہم بھی کمزور ہیں, ہمارا وہ سبب بھی کمزور ہے. ایسا اللہ تعالیٰ ان کو, اللہ تعالیٰ بہت بڑا طاقت اور خوف ان کے دل میں تھا کہ اللہ تعالیٰ سبب بھی بڑا تھی ان کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب ایسا ہے پکا کہ یقین ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جنگ کے میدان میں باقی سارے آرام فرما رہے تھے, اور کسی کی بات نہیں مانتے تھے, وہ صرف اللہ اور رسول کی بات کی بھی تھی, اور یہ ایمان کافر آ گیا, اس کو کہتے ہیں ایمان. موقع دیکھ کے آ گیا, صحابہ کرام یہ جب انسان کی حالت ہو جاتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے. بیٹھے ہوئے تھے,
آ گیا بولا اے محمد رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ آمنت باللہ ثم استقاموا، بتا ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ قائم ہو جاؤ، اس پہ ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. کہتے ہیں میرا اللہ مجھے بچائے گا کہ میں اللہ کو مانوں گا، اللہ سے مانوں گا، اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے. وہ کافر کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میرا رسول اللہ صلی اللہ دنیا علیہ میں وسلم کوئی پیر، بولا تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا، کوئی وہ تو وہ منتیں کرنے لگا کہ آپ بڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی بڑے، میں اللہ کے رسول کی بات مانوں گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ ایمان ہے. تو یہ جب اس طرح ہماری حالت ہو جائے ہے، یہ اللہ پر تو ہم بھروسہ ہے، کو سکون یہ اللہ پر توکل ہے. ملائکہ نازل ہوں سب کچھ اللہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. حضرت علی رضی زندگی میں اللہ بھی تعالیٰ عنہ اور مرنے کے بعد ایک دفعہ ایک کافر سے لڑ رہے تھے، کہیں گے بالکل تم ڈرو نہیں، کوئی غم نہیں کرو، کوئی فکر نہیں کرو، ڈرو نہیں، اس نے تم جنت کی بشارت ہے تمہارے لیے، منہ پہ تھوک دیا، کیونکہ تم اللہ پر یقین ایمان لائے ہو، تم حقیقی ایمان لائے، یہ زبانی ایمان نہیں، دل سے ایمان، عمل سے ایمان. تو نے میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ وہ کے ایمان لے کے آئے، اللہ کا اس لیے دشمن ہے، بالکل تمہیں خوف نہیں ہے. اب جب تو نے میرے منہ پہ تھوک دیا تو میری بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نفس کی جو دشمنی یا میرے جی کا جو وہ ہوا، کیونکہ میری بے عزتی ہوئی ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک یعنی شرک کروں، میں اپنے نفس کے لیے تمہیں قتل کروں. خوف کچھ نہیں ہے. آج ہم لوگ نفس کے لیے قتل ہو رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں، لیکن سائے سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ تو یہ لوگ تھے وہ ایمان یقین نہیں، اللہ کے لیے کرتے تھے سب کچھ. اور اگر اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائیں، اللہ کے بھائی بن جائیں، خالص کر لو تو ہم لوگ جو بھی کرنا اللہ کے لیے کرو، کہ ہم لوگ کسی کے ساتھ ڈر خوف نیکی نہیں ہوگا. کرنی ہے اللہ کے لیے کرو. ہم اور لوگ جب اللہ کے لیے کرے گا تو وہ صرف اللہ سے ڈریں گے، اللہ کی اطاعت اللہ کے کریں لیے گے، برائی اس کے ہوتی رسول نہیں. کی بات مانیں گے. اللہ کے لیے تو تو نیکی ڈر کس بات کا؟ تو وہ نیکیاں ہی کرے گا انشاءاللہ تعالی. پھر تو اگر مریں گے زیادہ موت کا خوف ہوتا ہے انسان، سب سے بڑی مصیبت موت ہے. رب العالمین. تو جب انسان ایمان والا ہوگا تو وہ موت سے بھی نہیں ڈرے گا. کیوں؟ کہ اس کو تو پتا ہے کہ میں مروں گا تو جنت میں جاؤں گا، میرے لیے جنت تیار ہے. تو اس لیے یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، یہ جس کو نصیب ہو جائے. آج دیکھو ہم لوگوں نے پھر میں بتاتا ہوں بار بار کہ ہم لوگوں نے ہمارا نام اللہ تعالیٰ نے رکھا مومن، مسلم، متقی. ہم لوگوں نے اپنے کون کون سے نام رکھ لیے، نہ وہ قرآن میں ہے نہ وہ حدیث میں ہے وہ نام، نہ ہمارے عمل ان جیسے رہے ہیں، ان مسلمانوں جیسے، مومنوں جیسے، متقی پرہیزگار لوگوں جیسے، اور نہ ہمارے نام ان جیسے رہے ہیں. ہمارے نام اہل حدیث، سلفی، عربی لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، پھر لوگ ان کو وہابی کہتے ہیں، پھر ادھر حنفی، اور پھر حنفیوں میں جو فرقے بن گئے ہیں، کوئی چشتی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی ماتوریدی ہے، کوئی ظہر وردی ہے، کوئی کیا، 50,000 فرشتے پر 50,000 فرقے بن چکے ہیں، اور جن کی کوئی دلیل بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ حنفی اور شافی اور مالکی اور حنبلی اور شیعہ اور عباسی اور پتہ نہیں کون کون سے مذہب اور کون کون سے نام رکھ لیے ہم لوگوں نے. مذہب کا لفظ بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے. یہ سب نام ہم لوگوں نے رکھے ہیں، نہ اللہ نے رکھے ہیں، نہ رسول نے رکھے ہیں، نہ صحابہ کرام کے ٹائم پر تھے. کوئی بھی اس کی دلیل نہیں لا سکتا قیامت تک. یہ جتنے نام میں نے لیے ہیں، یہ ایک نام بھی قرآن حدیث میں نہیں ہے. قرآن حدیث میں جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، مسلم، مومن، اور یہ صفات ہیں ان لوگوں کی کہ جو لوگ فرما بردار ہوئے، جو لوگ دل سے ایمان لائے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وہ متقی. اور یہ آخرت متقی لوگوں کے لیے، وہ تقوی والی ویڈیو میں نے بیان کیا. یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے. صدیقین، شہداء، صالحین، پھر انبیاء. نبی تو کوئی نہیں بن سکتا خود، لیکن شہید ہو سکتا ہے، صدیق ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مسلم بن سکتا ہے، مومن بن سکتا ہے، متقی بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، نیک انسان بن سکتا ہے. لیکن نبی کوئی نہیں بن سکتا. اللہ کا ولی بن سکتا ہے. یہ سب اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں. یہ جو بھی صحیح مسلمان ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ شیطان کا دشمن ہے. جو مومن ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ شیطانوں کا دشمن ہے، وہ ظالموں کا دشمن ہے. جو متقی ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، وہ اور کسی سے نہیں ڈرتا ہے. وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچتا ہے.
اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر واقعی ایمان ہوگا، اگر واقعی تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اگر واقعی وہ مسلم ہوگا، فرما بردار ہوگا اللہ اور رسول کا، تو میرے بھائی ایسے نہیں، یہ صرف نام رکھنے سے بھی نہیں ہوگا کام۔ ہم لوگ کہتے تو اپنے آپ کو سب مسلمان ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے، نہ ہمارا عمل مسلمانوں والا رہ جاتا ہے، نہ ہمارا نام مسلمان رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کو مسلمان کہتا ہے جو فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ مسلم کا مطلب ہے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے والا، اپنی خواہشوں کو چھوڑنے والا، اپنی مرضی کو چھوڑنے والا، اپنے رسم و رواجوں کو چھوڑنے والا، اپنے آباء و اجداد کی ترتیب کو چھوڑنے والا، یہ مومن ہوتا ہے، یہ مسلم ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان اور مومن، ایمان والا، اللہ اور رسول کی بات ماننے والا، اللہ اور رسول پر ایمان والا، اللہ اور رسول کی بات کو دل سے ماننے والا، جیسے صحابہ کرام نے مانا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عزت دی۔ ایسی عزت دی ہے ان کو کہ دنیا میں کسی نبی کی امت کو ایسی عزت نہیں دی۔ واللہ اللہ کی قسم ہے، جو عزت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دی ہے ایمان لانے کی وجہ سے، واللہ ایسے کسی نبی کو اور کسی نبی کے صحابہ کو ایسی عزت نہیں ملی۔ اور سب سے پہلے یہ امت اور ہمارا نبی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، اور پھر اس کے بعد دوسرے انبیاء کرام داخل ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمارے محمد رسول اللہ جنت میں داخل ہوں گے، اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ امت آخری ہے لیکن یہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ لیکن اگر ایمان والے، یقین والے دل سے ہوں گے تو پھر یہ جھوٹ موٹ کا ایمان، زبانی ایمان، تو یہ تو منافق لوگ بھی لائے ہوئے تھے اس طرح کا ایمان۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ عرب لوگ، وہ منافق لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، یہ ایمان نہیں لائے ہیں، یہ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اگر یہ فرما برداری کریں گے، اللہ رسول کی بات مانیں گے، ان کی مدد کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ، پرہیزگاری سب کچھ نصیب کرے گا۔ لیکن خالی زبانی کہنے سے نہیں ہوتا کام۔ زبانی آپ کوئی بھی کام کہتے رہے، بات کرتے رہے، جب تک عمل نہیں کریں گے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور عمل انسان تب کرتا ہے کہ جس چیز کو دل سے مانتا ہے اس چیز پر عمل کرتا ہے، یا پھر مجبوری میں لوگوں کو دکھانے کے لیے جھوٹ موٹ کے مسلمان بن جاتا ہے، یا بنے ہوتے ہیں لوگ کہ چلو یار یہاں سے بھی فائدہ ہے، وہاں سے بھی فائدہ ہے، جب یہاں سے فائدہ ملے تو یہاں سے لے لو، وہاں سے فائدہ ملے تو وہاں سے لے لو، کام چلاؤ، گزارا کرو۔ لیکن میرے بھائی دنیا میں تو ایسا چل جائے گا، لیکن اللہ کے سامنے ایسا نہیں چلے گا، قبر میں ایسا نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، حقیقی ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کے دین کا کام کرو، خود بھی دین پر چلو، لوگوں کو بھی دین پر بلاؤ، اور یہی مومن کا کام ہے۔ مومن اگر جو ہوگا، ایمان والا ہوگا، وہ خود بھی امن میں اور دوسروں کو بھی امن دینے والا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی سکون دینے والا، امن دینے والا، یہ مومن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔